السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ نئے چیف جسٹس کی زیر صدارت پہلا فل کورٹ اجلاس، سپریم کورٹ کی کارکردگی اور بیک لاگ، پالیسی کیا ہوگی؟ تحریک انصاف میں اختلافات، کیا بانی پی ٹی آئی گروپنگ ختم کروا پائیں گے؟ اور گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا، کرکٹ بورڈ کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آج پاکستان کے نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے فل کورٹ اجلاس کی صدارت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک سے میٹنگ میں شرکت کی۔ خبر کے لحاظ سے یہ اجلاس کافی اہمیت کا حامل تھا۔ نظریں جج صاحبان پر جڑی ہوئی تھیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان گروپوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہم خیال ججز کی اصطلاح زبان زد عام تھی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے بڑا چیلنج، بلکہ شاید سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ کیسے تمام جج صاحبان کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے اور ماضی کی تلخیوں کو ماضی ہی میں دفن کر دیا جائے۔ مگر ایسا کرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اب آئینی بینچ بننا ہے اور اس کے لیے 19 جج صاحبان میں سے کسی کی سلیکشن ہوگی، پھر انہی میں سے جو ایک سینئر جج ہے وہ پریزائڈنگ جج مقرر ہوں۔ یہ تمام مراحل نئے چیف جسٹس نے چند ہی ہفتوں میں عبور کرنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل کمیشن کی ڈائنامک سے بھی نبرد آزما ہونا ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے بھی سپریم کورٹ کے معاملات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد حکومت عدالتی معاملات میں کچھ اس کا رول بڑھ گیا ہے۔ اسی لیے آج کی پہلی فل کورٹ میٹنگ میں سے کوئی بڑی خبر نکلنا دو دھاری تلوار کی مانند بھی ہو سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اجلاس کا اعلامیہ کچھ پھیکا سا تھا۔ اس میں لکھا گیا، فل کورٹ اجلاس چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی صدارت میں ہوا۔ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مقدمات جلد نمٹانے کے حوالے سے کہا، پہلے 1 ماہ، اس کے بعد 3 ماہ اور پھر 6 ماہ کی منصوبہ بندی کی جائے۔ اعلامیہ کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کی تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق مقدمات نمٹانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اور مقدمات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا۔ فوجداری اور دیوانی مقدمات کے لیے 2 اور 3 ججوں پر مشتمل خصوصی بینچز تشکیل دیے جائیں گے۔ اگلا فل کورٹ اجلاس 2 دسمبر کو ہوگا۔ اس لحاظ سے خبر نہ ہونا بھی حکومت جو ہے وہ اچھی خبر سمجھے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ 2 اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ پہلی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ممکنہ تبدیلی۔ حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں قانون سازی کے ذریعے اس میں اس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے جس سے حکومت کو فائدہ ہو۔ اور دوسرا 27ویں ترمیم کے اوپر بھی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ حکومت کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ قانون سازی کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے نظام کے لیے بھی بہتر ہے؟ اور ناظرین، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب میاں جاوید لطیف صاحب۔ جی میاں صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب یہ بتائیے، اب یہ عدلیہ کی میں بات کر رہا تھا اور آج کیونکہ فل کورٹ پہلا جو میٹنگ تھی نئے چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی زیر صدارت، اور اس پہ کیونکہ ابھی 26ویں ترمیم ہوئی ہے، ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے، تو بہت سارے سوال بھی اٹھ رہے ہیں۔ لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں کس طریقے سے ڈائنامکس ہوں گے، جو وہاں پہ دراڑیں تھیں، جو گروپ بندی تھی، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کے آنے سے اس میں کمی آئے گی یا بہتری آئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب ایک اور ایشو جو کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ کہ اب یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اب پہلے گورنمنٹ نے اس کو بنایا، اس کو پاس کیا، پھر جب اپنے مطلب کی اس میں جج صاحبان جو ہے وہ نہیں آ پا رہے تھے، اس کو چینج کیا، پھر پچھلے چیف جسٹس نے منیب اختر صاحب کو اس میں سے باہر کیا۔ اب اگر 2 سینئر ترین جج چیف جسٹس کے علاوہ اگر پھر سے منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بنتے ہیں تو پھر گورنمنٹ چینج کرنے جا رہی ہے تاکہ یہ 2 لوگ جو ہیں یہ ڈومینیٹ نہ کریں۔ نہیں فہد حسین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خواہشات پہ مبنی فیصلے چاہیں گے، جب بھی چاہیں گے، کوئی بھی چاہے گا، تو اس کے اثرات نہ ریاست پہ، نہ ادارے پہ، نہ قوم پہ اچھے نہیں آتے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کوئی یہ تبدیلیوں کا، تو بدقسمتی ہے کہ یہ جو ہے کہ میرا جج کون اور دوسرے کا کون جج، اس سے باہر خدا کے لیے آنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومت وقت کی خواہش یہ تھی کہ ترمیم اس لیے لا رہے ہیں
کہ ہماری مرضی کے یا ہماری خواہش کے مطابق جو فیصلے ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کرنے سے وہ چیزیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ماضی میں بھی میں نے دیکھا 77 سالوں میں جب کسی نے کوئی تبدیلی کسی خاص مقصد کے لیے کی تو وہ اثرات وقتی طور پہ شاید اس کے لیے بہتر آ گئے ہوں، مگر دورس نتائج کبھی اچھے نہیں آتے۔ اچھا، یہی تو آج بھی میں یہ بات کروں گا، یہ جو نتائج کی آپ بات کریں نا میاں صاحب، میں یہیں سے قطع کلامی معاف، دیکھیے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی 2 اکثریت سے، وہ جیسے بھی 2/3 اکثریت آئی وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو یہ تو میرے خیال میں آپ بھی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ گورنمنٹ کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ بہت حد تک وہ اس میں خرچ ہوا ہے، اور اس نے جو ہے وہ بہت کافی بدنامی کمائی ہے جس طریقے سے یہ معاملات آگے چلے۔ میں صرف اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر چلیں آپ نے کروا لیا، آپ نے جو ہے وہ ترمیم پاس کرا لی، نظام چینج ہو گیا، اور میں بالکل میاں صاحب آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ نئے چیف جسٹس لگانے سے ان کی لائف بڑی آسان ہو جائے گی، ایسا شاید نہ ہو، لیکن اس کے بعد اب یہ کہنا کہ جی ہم مزید ترمیم کرنے جا رہے ہیں، میاں صاحب گورنمنٹ کے اندر کوئی یہ سوچ نہیں رہا کہ یہ کہاں تک اس طرح کے معاملات کرتے جائیں گے اور اس سے نظام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ گورنمنٹ کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے، اپنی جو سٹینڈنگ ہے، اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، یہ احساس ہے؟ فہد حسین، بات یہ بھائی یہ ہے کہ جہاں تک نظام کا تعلق ہے تو نظام سے زیادہ مجھے آج یہ ہے کہ ریاست کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ کبھی یہ وقت تھا کہ آپ جو سٹیپ لیتے تھے اس سے نظام کو نقصان پہنچتا تھا یا فائدہ پہنچتا تھا، یا کسی شخصیت کو فائدہ پہنچتا تھا، دوسرے کو نقصان پہنچتا تھا۔ اب بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب تجربہ گاہ یہ ملک مزید بننے کا متحمل نہیں ہے، یہ سسٹم جو ہے وہ نئے تجربات کا متحمل نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اداروں میں بیٹھے جو اشخاص ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، اگر آئین قانون کے مطابق فیصلہ دینا شروع کر دیں تو وقتی طور پہ شاید میری خواہش کے اگینسٹ فیصلہ ہو رہا ہوگا، مگر مجھے اور ریاست کو اس کا دورس فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن اور بدقسمتی یہ ہے، بڑی اچھی باتیں ہیں اور آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ، لیکن آپ کی باتوں میں گورنمنٹ کے ایکشن میں جو ہے وہ آپس میں وہ مل نہیں پا رہے۔ ایشو صرف یہ ہے، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ بات جو کر رہا ہوں فہد حسین اس لیے کر رہا ہوں کہ یار جب ہم آج کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو یاد ہوگا اسی آئینی ترمیم ہونے سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اس مسودے کو ہم مانتے ہیں، اس مسودے پہ تمام پولیٹیکل فورسز کہتی تھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوبارہ آئیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو آج اپوز کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ یہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مسودہ ہے وہی جو ہے اس نے رول کیا، وہی مکمل وہ ہو گیا وہ جس طریقے سے وہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے جو ایک نقطہ رکھ رہا ہوں میاں صاحب وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب پہلا فل کورٹ میٹنگ تھی، اب آنے والے چند دنوں میں اور ہفتوں میں بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور تمام جو نظریں ہیں وہ جڑی بھی ہیں کہ اس نئے نظام میں چیف جسٹس صاحب کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں اور گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا۔ ابھی جوڈیشل کمیشن بننا ہے، اس کمیشن میں کے اوپر بھی بہت سارے سوال ہیں، ادھر سے پھر آئینی بینچ بننے ہیں، ان بینچز پہ بھی سوال ہوگا کہ کیا یہ حکومت کو فائدہ دینے کے لیے تو اس طرح کی بینچ سازی نہیں ہو رہی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میاں صاحب کہ یہ جو تمام مراحل ہیں اس میں اب اگر آپ جو پروسیجر والا جو ایکٹ ہے اس میں بھی تبدیل کریں گے تو ایک سٹیج پر میاں صاحب یہ کہا جائے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ یہ سینس گورنمنٹ میں آ رہا ہے کہ آپ اتنا آگے نہ جائیں کہ لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر کہیں کہ جی آپ نے اس تمام کام صرف اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، عدلیہ کے لیے، نظام کے لیے نہیں کیا۔ فہد، میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ کتنا آگے جائیں۔ مجھے سوال یہ ہے، مجھے کوئی
وکالت نہیں کرنا حکومت وقت کی یا مجھے کسی اور کا ترجمان نہیں بننا. میں پاکستانی قوم کا، میں خود بھی ایک پاکستانی ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوں. میں آئین قانون کی بالادستی کے لیے ایک جدوجہد کرنے والا بندہ ہوں. میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں یار، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے کی، میں دہراتا نہیں ہوں اس کو، مگر مجھے دوسرا یہ کہنے کی اجازت تو ضرور دیں کہ کیا آئین قانون کی بالادستی صرف ایک فریق کا کام ہوتا ہے یا تمام فریقین جو ہیں اس پہ عمل کریں تو بات آگے چلتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آج معیشت ہو، دیگر ایشوز ہوں، اس کو ڈریس کرنا یا بہتر اشاریے ملنا یا دنیا میں کوئی بہتری کی ایک امید پیدا ہونا پاکستان کے حوالے سے، اس موقع پہ آپ کون کون کیا کیا رول ادا کر رہا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اور یہ بھی بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ 2024 میں کیا ہوا، 8 فروری کو کیا ہوا، تو پھر 2018 کو کیا ہوا، پھر یہ آپ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ یار کہیں سے تو شروع کریں. ٹھیک، وہ شروع ہوا ہے بالکل، اور امید یہی ہے کہ اب جس طریقے سے شروعات ہوئی ہیں ان میں سے کوئی جو ہے وہ ایک ہر حوالے سے کوئی بہتر خبر یہ ہے. میاں جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، یہ ایک جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اٹس ٹائم، اور اس میں ہر شخص کو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ دیگر سٹیک ہولڈرز ہو، ان کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا تاکہ معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ گمبھیر نہ ہوں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک ہے ناظرین، لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انگلینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کا جشن ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بار پھر ایک اور جھٹکا، اور جھٹکے پہ جھٹکا. یہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے تفصیل سے آفٹر دس بریک. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، اندرونی اختلافات عروج پر ہیں اور اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. گروپ بندی ایک کھلا راز ہے اور الگ الگ پاور سینٹرز ابھر رہے ہیں. فیصلہ ساز تو جماعت میں ایک ہی ہے، لیکن اس کے جیل میں ہونے کی وجہ سے کوئی جماعت کو ایک طرف کھینچ رہا ہے تو کوئی دوسری طرف، اور ساری مارا ماری میں کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ فواد چودھری نے پر کر دی. چودھری صاحب کی لفظی گولہ باری نے پوری قیادت کو نشانے پر رکھ لیا. اب سوشل میڈیا پر لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف اپنوں کو زیادہ آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور دوسروں کو کم. ناظرین، میری بات میں کتنا وزن ہے یہ جانچنے کے لیے پچھلے 45 دن کا تجزیہ کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کو آج کل جس اندرونی جنگ کا سامنا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں. 8 فروری کے عام انتخابات، عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ بانی پی ٹی آئی کے نام پر دیا تھا. اب جو امیدوار جیت کر آئے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ اپنے قائد کی رہائی کے لیے اقدامات کریں، کوئی سیاسی پالیسی بنائیں. لیکن یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے. بانی پی ٹی آئی جیل سے بیٹھ کر پارٹی رہنماؤں کی صلح کروا رہے ہیں. آج اڈیالہ سے خبر آئی کہ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے درمیان صلح کرا دی، جس کے بعد فیصل چودھری کو دوبارہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا ہے. فیصل چودھری کو پارٹی پالیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ فواد چودھری کو بھی پیغام بھجوایا گیا کہ لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف جو بیان بازی ہے اس سے باز رہیں. اسی طرف جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کو بھی کہا گیا کہ اپنے معاملات کو ذرا ٹھیک کریں. یعنی جن رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے اقدامات کرنے ہیں ان کی تو آپس میں خود صلح جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کروا رہے ہیں. حال آپ خود ہی دیکھ لیں. اڈیالہ سے صلح کروانے کی خبر آنے کے بعد فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کی کہ خان صاحب کا حکم ملا ہے کہ تنقید نہیں کرنی. تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، حالات پارٹی میں اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ سیز فائر بانی چیئرمین کو کروانا پڑ رہا ہے. ایسا ہوا کیوں؟ معاملہ یہ ہے کہ فواد چودھری نے تحریک انصاف کی موجودہ سیاست کو اور جو ان کے رہنما ہیں ان کو نشانے پر رکھا ہوا ہے. سوشل میڈیا پر بیان بازی کا ایک طوفان برپا ہے. فواد چودھری مسلسل تحریک انصاف کی قیادت کی جو سنسیریٹی ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بہنوں کو اب آگے آ کر اور سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ فواد چودھری مسلسل پی ٹی آئی کی موجودہ سیاسی رہنماؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایکس پر شعیب شاہین کے خلاف لکھتے ہیں، اب ایک آئی بی کا انفارمر رہنے والا پی ٹی آئی لیڈر ہونے کا دعویٰ کر رہے گا. یعنی کھل کر تنقید کر رہے ہیں.
ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ شعیب شاہین بھی ان پر خوب تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر فیصل چودھری نے پی ٹی آئی میں واپس آنا ہے تو اپنے بھائی سے اعلان لا تعلق ہی کریں، یعنی مائنس فواد چودھری۔ فیصل چودھری ہی کو لے کر بیرسٹر گوہر نے بھی ایک ٹویٹ کر دی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے صحت کے معاملے پر کوئی اور وکیل نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کا فیصلہ تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی کرے گی۔ فواد چودھری سوشل میڈیا پر سلمان اکرم راجہ پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ وہ اب تک راجہ صاحب کو پینما کیس میں شریف فیملی کے وکیل کے طور پر ہی دیکھتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اب پی ٹی آئی میں آئے کیوں؟ فواد چودھری کی اہلیہ بھی سوشل میڈیا پر خاصی سرگرم ہے اور اپنے شوہر کی ہی بیانیہ جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں، جبکہ فواد چودھری کی رؤف حسن اور سلمان اکرم راجہ پر تنقید کا جواب اظہر مشوانی دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں تحریک انصاف اس وقت، جیسا کہ میں نے کہا، کہ ایک سیاسی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ کوئی اس میں مسالہ ڈال رہا ہے، کوئی دم دے رہا ہے اور کوئی یہ سیاسی کھچڑی کو تقسیم کر رہا ہے۔ یوں تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ حالات شاید بیرسٹر گوہر کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف ایک طرف سیاسی مخالفین کا مقابلہ کر نہیں پا رہی اور دوسری طرف سیاسی حلیفوں کو بھی ساتھ نہیں رکھ پا رہی۔ حکومت کو سیاسی طاقت کا ایک اور ٹیکہ آج مولانا نے لگایا جب انہوں نے آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر تحریک انصاف کی سولو فلائٹ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور تو اور مستقبل کی سیاسی لائمر سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے شرائط بھی عائد کر دی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جے یو آئی کی ایف کی قیادت نے تحریک انصاف سے یہ اختیار اور قوت فیصلہ نہ ہونے کی سخت شکایت کی ہے۔ فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم کی پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ پر بھی تحریک انصاف سے ناراض ہیں۔ ان کا اعتراض ہے کہ آئینی ترمیم سے متنازع ترمیم نکل جانے پر تحریک انصاف نے الگ راستہ کیوں چنا؟ مولانا تحریک انصاف کے با اختیار اور فیصلہ ساز شخصیت کا نام بھی مانگ لیا ہے، یعنی بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے، کس کا فیصلہ ان کے مطابق حتمی مانا جائے۔ اسی لیے پی ٹی آئی کو ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانی اور نئی پی ٹی آئی کی لڑائی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جنگ، بیرون ملک پی ٹی آئی بمقابلہ اندرون ملک پی ٹی آئی، یہ اتنے مسائل ہیں کہ تحریک انصاف پہلے ان سے ہی نمٹ لے۔ اپوزیشن کرنے کا معاملہ ابھی بہت دور ہے۔ ایک ترمیم تو کیا، حکومت شاید 2 اور ترمیم بھی لے آئے تو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ کم از کم اس طرح کی حکمت عملی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ معاملہ کیوں ہے اور کدھر جا رہا ہے، اور کیا اب بالآخر بانی پی ٹی آئی کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان معاملات میں کسی طریقے سے ان کو سلجھانا ہے، ورنہ پارٹی جو ہے وہ دھڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ لیٹس ٹیک اے کوئک بریک ہے ناظرین، لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انگلینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کا جشن ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بار پھر ایک اور جھٹکا، اور جھٹکے پہ جھٹکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے تفصیل سے۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ کرکٹ کی اگر بات کریں تو ہم نے ہمیشہ ہی پاکستان ٹیم کو مشکلات میں گھرا پایا ہے۔ تقریباً ہر میچ میں دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر بڑے انٹرنیشنل ایونٹ میں پہلے کچھ عام میچ ہارنے کے بعد اگر مگر کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیم کی ایک مشکل کم ہوتی ہے تو دوسرا اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ 2 دن پہلے ہم نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں 2021 کے بعد پہلی ٹیسٹ سیریز جیتی۔ ٹیم نے روایت سے ہٹ کر کھیلا۔ پہلے ٹیسٹ میں شکست کے بعد کچھ بڑی تبدیلیاں کی گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم اور شاہین افریدی کو ریسٹ دیا گیا۔ ساجد خان اور نعمان علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا، جو 2 دھاری تلوار کی طرح سامنے آئے اور ٹیم کو 2 مسلسل میچ جتوا دیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن ابھی بھی کچھ معاملات ایسے تھے جنہیں حل کرنا ضروری تھا۔ مثال کے طور پر کل پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ اور اس کے ساتھ دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا۔ فخر زمان کو سینٹرل کانٹریکٹ اور اسکواڈ دونوں میں نظر انداز کیا گیا۔ وجہ اس کی وہ پوسٹ بتائی جاتی ہے جو انہوں نے بابر اعظم کے حق میں کی۔ فخر زمان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ بھارت نے ویرات کوہلی کو 2020 اور 2023 کے درمیان اپنے مشکل وقت کے دوران بینچ نہیں کیا، جب اس کی اوسط بالترتیب 26.5 اور 28 اور 19 تھی۔ اگر ہم اپنے پریمیئر بلے باز کو سائیڈ لائن کرنے پر غور کر رہے ہیں تو اس سے پوری ٹیم میں گہرا منفی پیغام جا سکتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، پینک بٹن کو دبانے سے گریز کریں۔ ہمیں اپنے اہم کھلاڑیوں کو کمزور کرنے کی بجائے ان کی حفاظت پر توجہ دینی چاہیے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ ابھی ہم سلیکشن کے مسائل سے نکلے نہیں تھے کہ آج پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا۔
گیری کرسٹن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا بیان پڑھا ہے، مستعفی ہونے پر آج ہی اپنا بیان جاری کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوچ کے عہدے سے کیوں استعفیٰ دیا، اپنے بیان میں تمام وجوہات سامنے رکھوں گا۔ ابھی تک استعفے کی تفصیلی وجوہات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق گیری کرسٹن نے پاکستان کے کرکٹ بورڈ سے سلیکشن اور سپورٹ سٹاف کے معاملات پر اختلافات کے باعث استعفیٰ دیا۔ کرسٹن اور پی سی بی کے درمیان بابر اعظم کو دورہ زمبابوے کے لیے آرام دینے کی معاملات پر بھی اختلافات تھے ان کے، اور کرسٹن بغیر اختیارات کے کوچنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماضی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر اور ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں نبھانے والے مکی آرتھر نے بھی گیری کرسٹن کے قبل از مدت استعفے پر بات کی۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، کوچ کی رائے کو سلیکشن میں شامل کرنا ضروری ہے، کوچ کے مشورے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، ہیڈ کوچ سے بورڈ کو واضح بات کرنی چاہیے اور ہر بات کو کلیئر رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم اپنے ماضی کے تجربات سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ یعنی آپ پچھلے چند سال دیکھیں تو شاید پی سی بی میں کوئی بڑا عہدیدار ہو جس نے بغیر کسی تنازع کے اپنی ٹرم پوری کی ہو۔ 2021 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق اور ٹیم کے بولنگ کوچ وقار یونس نے T20 ورلڈ کپ سے ایک ماہ پہلے استعفیٰ دیا۔ وجہ مینجمنٹ کے ساتھ اختلافات بتائی گئی۔ پھر گزشتہ برس اکتوبر میں پاکستان ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ وجہ یہاں بھی مفادات کا ٹکراؤ بتائی گئی۔ پھر دسمبر 2023 میں محمد حفیظ نے ورلڈ کپ سکواڈ کے اعلان سے کچھ ہی گھنٹے پہلے پی سی بی کی ٹیکنیکل کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، اور فروری 2024 میں انہوں نے ٹیم مینیجر کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ وجہ پھر مفادات کا ٹکراؤ بتائی گئی، اور اب گیری کرسٹن بھی مستعفی ہو گئے۔ یہ میوزیکل چیئرز کب ختم ہوگی؟ ہم ٹیم میں سرجری کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پلیئرز کی جو کارکردگی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ مینجمنٹ سے کوئی نہ کوئی بڑا مستعفی ہو جاتا ہے، اور یوں ایک بار پھر ساری بات ٹیم کے اندرونی اختلافات اور سیاست کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے۔ پی سی بی میں بڑے فیصلے کرنے کی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن مینجمنٹ کے تنازعات کا حل کیسے نکالنا ہے، اور اس پر کوئی خاص پیش رفت فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، اسی پہ بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں جناب یحییٰ حسینی، پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ اور اینکر۔ جی یحییٰ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہوا ہے سارا گیری کرسٹن کا، ان کا موقف آج آنا تھا، وہ تفصیل سے نہیں آیا۔ آپ کیونکہ ظاہر بات ہے چیزوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، کچھ معلوم ہوا کہ یعنی الٹیمیٹلی کس کی غلطی کس کی ہے؟ یعنی الزام کس پہ دے؟ پی سی بی سے گڑبڑ ہوئی ہے یا کرسٹن صاحب نے کچھ اس طرح کے معاملات کیے ہیں کہ جو ہے یہ صورتحال اس طرح کی بن کے سامنے آئی؟ دیکھیے، چیزوں کو بڑا کرنا اور چیزوں کو پھیلانا بہت آسان ہے، لیکن اگر حقائق کے ساتھ آپ چلنے کی کوشش کریں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے گیری کرسٹن کی خدمات اس لیے حاصل کی تھی کہ وہ پاکستان کرکٹ کو بہتر انداز میں آگے لے کر چلنے کا خواہشمند تھا۔ گیری کرسٹن آئے اور ان کے آتے ہی پاکستان ٹیم امریکہ سے ہار گئی، بھارت سے ورلڈ کپ میں ہار گئی۔ اس کے بعد یہ ان کا سیکنڈ اسائنمنٹ تھا۔ جیسن گلیسپی پاکستان ریڈ بال ٹیم کے کوچ ہیں، ان کے آتے ہی ہم بنگلہ دیش سے ہوم گراؤنڈ پر تاریخ میں پہلی مرتبہ ہار گئے، پھر 556 رنز کر کے ہار گئے۔ پھر اس کے بعد عاقب جاوید کو ہم لے کر آئے، انہوں نے نئے منصوبے بنائے، انہوں نے نئی سوچ دی، ہم جیت گئے۔ تو اب کرکٹ بورڈ نے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ بہتر انداز میں کام کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ چیزوں میں اپنا انٹرفیئرنس جو ہے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اور گیری کرسٹن کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ گیری کرسٹن کو یہ لگا کہ ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کو ایسا لگا کہ کرکٹ بورڈ کا انٹرفیئرنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے پھر آپ کے پاس بھی بہت ساری خبریں ہیں۔ تو گیری کرسٹن ایک پروفیشنل کوچ ہیں، گیری کرسٹن ایک بڑے کرکٹر ہیں، ان کو ایسا لگا کہ نہیں، یہاں پر ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی، انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا۔ اب اس کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ گیری کرسٹن، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کا بیان آنا چاہیے تھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گیری کرسٹن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہارڈ ہٹنگ بیان دیں گے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے اگینسٹ کوئی بات کریں گے، تو جتنی میری اطلاعات ہیں، جتنا میرا اس فیلڈ میں تجربہ ہے، آپ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ ایک پروفیشنل کوچ ہیں، ان کو اپنے کریئر کا بہت زیادہ جو ہے وہ ادراک ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہیڈ آن ہو۔ جو بھی ہوا ہے اچھے انداز میں اس کا وائنڈ اپ نہیں ہوا، اس کا ڈراپ سی نہیں ہوا، بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اتھارٹی ہے۔ اچھا، اب اس میں کیونکہ ایک بڑے عرصے بعد ہم ایک ہوم سیریز جیتے ہیں، ٹیسٹ کرکٹ جیتے ہیں، پاکستان میں ایک دم
جو کرکٹ میں جو ایک انٹرسٹ تھا جو بالکل لگ رہا تھا جیسے کہ کم ہوتا جا رہا ہے وہ ایک دم ریوائیو ہوا ہے. اب ایک ٹیم ہماری دورے پہ جا رہی ہے, تو ایسے موقع پر اس طرح کے چینج ہونا یا وہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے پاکستان کے کرکٹ کو اس ٹائم پہ, یا آپ کے خیال میں اتنا فرق نہیں پڑے گا اور اگر عاقب جاوید جیسے لوگ جو ہیں وہ ان پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو معاملات سنبھل جائیں گے؟ دیکھیے بات مجھے آپ بتائیے اور کتنا نقصان ہوگا. ہم بنگلہ دیش سے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہار گئے. اس بنگلہ دیش سے جس نے ہمیں ورلڈ کپ 99 میں ہرایا تو ان کو ٹیسٹ اسٹیٹس ملا تھا. ہم امریکہ جہاں پر کرکٹ ہی نہیں ہوتی, جہاں پر امریکہ میں کتنی کرکٹ ہوتی ہے آپ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے, انہوں نے ہم کو انٹرنیشنل میچ میں ہرا دیا. اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا؟ لوگ آتے رہتے ہیں, لوگ جاتے رہتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, پرانے لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا بابر اعظم, شاہین آفریدی, نسیم شاہ, ان کو ہم نے ڈراپ کیا, ان کے بغیر ہم جیتے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی مسالہ لگا کر اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی ہے, پاکستان کرکٹ کا امیج خراب ہو گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پرتگال ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں کھیلا اور جب انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا, ان کے مائناز دنیا کے مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے, ان کے کوچ نے ان کو باہر بٹھا دیا, تو کیا ان کے فین ختم ہو گئے؟ کیا پرتگال میں لوگوں نے فٹ بال دیکھنا چھوڑ دی؟ تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ان چیزوں کا مداوع ہو جاتا ہے. ہاں, چیزوں کو بہتر انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے, بٹ گیری کرسٹن بھی پروفیشنل ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ادارہ ہے, اور جب چیزیں سمٹتی نہیں ہیں, چیزیں انداز میں آگے نہیں بڑھتی, تو عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں, جس طرح گیری کرسٹن نے کر لیا. اب پچھلے دنوں سے کہ جو پی سی بی کے اوپر بڑی شدید تنقید ہو رہی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی, جس طرح بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کسر اب رہ کیا گئی ہے, یعنی جس طرح کی شکست جو ہے اس کا سامنا ہم نے کیا ہے پچھلے چند مہینوں میں. تو کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ بالآخر پی سی بی کی جو پالیسیز ہیں, جس طریقے سے وہ معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں, جو وہ چینجز کر رہے ہیں, اب ان میں کوئی ایک ڈائریکشن نظر آ رہا ہے, کوئی سینس نظر آ رہی ہے, کوئی لاجک نظر آ رہی ہے؟ آپ خود ہوپ فل ہیں؟ دیکھیے, امید پر دنیا کا ہے فاض صاحب, اور سید محسن رضا نقوی صاحب بائیکواک کا سوال ہیں, سینٹ کے بھی ممبر ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, چیئرمین پی سی بی بھی ہیں. ان کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں, ان کے پاس وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, لیکن وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیے ہیں, کئی تجربات انہوں نے کیے ہیں, کئی لوگوں کو لے کر آئے ہیں, کئی لوگوں کو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کشتی سے اتارا ہے. لیکن آپ یہ اگر کہیں کہ پاکستان نے انگلینڈ کو 2-1 سے ہرا دیا ٹیسٹ سیریز میں, تو اب پاکستان کرکٹ جو ہے وہ دنیا کی بہترین کرکٹ بن جائے گی. تو دیکھیے, کرکٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور مسائل بھی آتے رہیں گے, اور ہم نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم آسٹریلیا میں جا کر جو ہے آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے گھر میں شکست دے دیں گے. آپ کے سامنے ہے ورلڈ چیمپئن بنی ہے اسی سال بھارت کی کرکٹ ٹیم, اور اس کے بعد سری لنکا میں جا کر ون ڈے سیریز ہار گئے, تاریخ میں پہلی مرتبہ نیوزی لینڈ سے ہوم گراؤنڈ پر ہار گئے. تو یہ کرکٹ ہے. اب آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ چھوٹی ٹیمیں بھی جو ہیں وہ بڑی ٹیموں کو ٹف ٹائم دینے لگی ہیں. تو پاکستان کرکٹ میں بہتری کی گنجائش موجود ہے, لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کرکٹ سے کنٹروورسیز ختم ہو گئی ہیں, پاکستان کرکٹ سے مسائل ختم ہو گئے, یہ تو چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے حسینی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے. ناظرین بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ معاملات کہاں پہ کھڑے ہیں, اور ظاہر بات ہے ہم سب کی دعا ہے کہ اچھی خبر ہمیں کرکٹ کے حوالے سے ملی ہے, اس طرح کی خبریں مزید ملتی رہیں, فتوحات جو ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ آپ کے سامنے کچھ رائے رکھوں گا کہ جو اتنا زیادہ جو سیاسی ایک ابال آیا ہوا تھا پچھلے کئی مہینوں سے, وہ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ چینجڈ سینیریو کیا ہے, اس پہ تجزیہ کریں گے اس بریک کے بعد. اتنا کچھ ہونے کے بعد یکدم لگتا یوں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. شور و غل, ہنگامہ آرائی, دھرنے شرنے, دوڑ دھوپ, لین دین, مذاکرات, الزامات, منتیں, ترلے, دباؤ, بے پناہ دباؤ, ووٹ, نمبر گیم, جوڑ توڑ, سب کچھ ہوتے ہوتے گویا اب کچھ بھی نہیں. سیاست کچھ تھم سی گئی ہے, خاموشی کا راج ہے. نیوز چینلز خبریں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ایک سکتہ سا چھا گیا ہے سما میں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ترمیم کھیلتے کھیلتے ترمیم ہو گئی اور بس. چیف جسٹس بناتے بناتے چیف جسٹس بن گئے اور بس. احتجاج, دھرنے اور لانگ مارچ ہوتے ہوتے ہو گئے اور بس. سیاسی ابال آیا اور پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اب ایک عجیب سا معمول ہے. حکومت کو لگتا ہے کہ وہ فارغ سی ہو گئی ہے. اہم سیاسی لیڈر ٹکٹ کٹا کر دنیا بھر میں سیر کرتے پھر رہے ہیں.
वजीर एक बार फिर मीटिंग के गिरदाब में फंस गए। ना को खबर, ना को हेडलाइन। तहरीक इंसाफ अपनों पर ही पिल पड़ी और एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने में इतनी मसरूफ हो गई है कि मुल्की सियासत में उसकी आवाज़ मध्यम हो गई। मौलाना फजल रहमान 26वीं तरमीम के मैन ऑफ द मैच करार पाने के बाद लगता है पेविलियन में बैठे ठंडा रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। मुक़्तदरा भी लगता कुछ हुए हैं कि रेस्ट के मूड में है। दबाव अगर कम नहीं हुआ तो ज़्यादा भी नहीं हो रहा। शायद मैच का हाफ टाइम हुआ है। नाज़रीन, जब पॉलिटिक्स की जगह गवर्नेंस खबर बनाना शुरू कर दे तो समझ लें कि मामलात बोरियत की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, डेफिसिट भी कम हो रहा है। अमेरिका में बैठे वजीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि आलमी इदारे मजीद इमदाद देने को तैयार हैं। नवंबर की 4 तारीख को स्टेट बैंक जो है वो रेट मजीद कम करने जा रहा है। मौसम की तब्दीली से बिजली के बिलों का बोझ भी कुछ हद तक कम होता जा रहा है। PI की निजगारी के इम्कान भी कुछ हद तक रोशन होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान बरतानिया के खिलाफ क्रिकेट सीरीज भी जीत गया। यानी कोई अजीब सी सूरत हाल है। मगर नाज़रीन, इसी सूरत हाल की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। माहौल ठंडा ही बेहतर है। बोरियत को गले लगाना भी ज़रूरी है। पॉलिटिक्स को कुछ अरसे के लिए पसे पुश्त रखकर गवर्नेंस पर फोकस करना भी अच्छा है। जहाँ तक मुमकिन है कुछ देर के लिए नॉर्मल कंट्री बन के देख लें। शायद हमें रास ही आ जाए, और अगर ना आए तो फिर उबाल तो वैसे ही हमारी तबीयत का हिस्सा है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।